اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری شاہد نواز اسلام آباد کوسموس نیوز آفس سے آپ کے ساتھ ہوں۔ چند ایک باتیں جو اس ماہ کے حوالے سے، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں اکثر مسلمان جو ہے نا اپنے نصاب میں سے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو رمضان میں جا کے دیتے ہیں، لیکن اس ماہ میں بھی یہ بھی ایک صدقہ ہے جو ہمارے پہ فرض ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسی طرح اور بھی چند صدقات ہیں جو مختلف بخاری، مسلم، الحبان، یہ وہ جو کتابیں ہیں ترمذی، صحیح مسلم، صحیح بخاری وغیرہ میں جن کا اندراج ہے، وہ میں آپ کے ساتھ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان چیزوں سے اپنا پرچار بھی کریں گے، اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی یہ چیزیں بتائیں گے کہ ان چیزوں کے فوائد کیا ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آنے والی نسل بھی ان چیزوں سے مستفید ہوگی۔ یہ آپ ضرور سنیے گا اور اس پہ کوشش کیجیے گا کہ عمل کریں، 100% عمل کریں۔ اللہ پاک آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ تقریباً 40 طرح کے صدقات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچنا۔ یہ بہت بڑا صدقہ ہے کہ کسی کا نقصان ہو رہا تو اس کو روکنا کہ اس کا نقصان نہ ہو، بلکہ وہ بچ جائے اس سے۔ دوسرے نمبر، اندھے کو راستہ بتانا۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر کوئی بندہ سڑک کے کنارے چل رہا ہے، اور یہ عموماً آج کل تو وائٹ اسٹک والے نشانی آ گئی یا بلیک چشمہ لگایا ہوتا ہے، خاص طور پر کوئی بزرگ مل جائے، اگر وہ راستہ پوچھ لے تو اس کو کوشش کریں کہ اس کی منزل جو پوچھ رہے ہیں اس تک پہنچا دیں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ، بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کوئی بندہ اگر اونچی آواز میں سنتا ہے تو آپ اس کو بڑے دھیمے سے بولتے ہیں، بہت دھیمے سے بولتے ہیں، اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ بندہ بیچارہ پہ پریشان ہوگا۔ یا آپ اگر اس کو سنانے کے لیے باآواز بلند اس کو جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ کریں گے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور اسی طرح آگے یہ گنگے حضرات ہیں جو بول نہیں سکتے، ان کو بھی، کیونکہ اسی طرح جو گنگے ہوتے ہیں وہ اکثر بہرے بھی ہوتے ہیں ساتھ، تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح بات کی جائے کہ وہ جو ہے نا وہ یہ بات آسانی سے سمجھ جائیں کہ جو آپ ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ کمزور آدمی کی مدد کرنا بہت بڑا صدقہ ہے۔ کوئی اگر بندہ گرا ہوا ہے، کوشش کریں کہ اس اٹھائیں، اس کی مدد کریں، جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کریں۔ اگر کہیں اس نے جانا ہے اس کو چھوڑ کے آئیں۔ اگر کسی کے پاس ادویات کے پیسے نہیں ہیں، اس کی کوشش کریں کہ اس کو ادویات لے کے دیں۔ اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہے تو کوشش کریں کہ اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ اس کے پورے کرنے میں مدد کی جائے۔ یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، کمزور آدمی کی مدد کرنا۔ راستے سے پتھر ہٹانا، کانٹا اور ہڈی ہٹا دینا، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ بہت بڑا صدقہ ہے کہ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے اور بندے گزر رہے ہیں، کوئی کسی کو پرواہ نہیں۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جی ٹی روڈ، کسی بھی اگر سڑک پہ ہم سفر کر رہے ہیں، درمیان میں اینٹ پڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے کئی موٹر سائیکل والے، کئی گاڑیوں والے ایکسیڈنٹ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ہٹا دیا جو ہزاروں جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اکثر دیکھا میں نے کہ روڈ پہ جا رہے ہیں تو راستے میں ایک اینٹ پڑی ہوئی مل جاتی ہے، کوئی اگر ٹرک اینٹوں والا جا رہا ہے، اس سے اینٹ گر گئی درمیان میں، تو کوئی بندہ یہ کوشش نہیں کرتا کہ چلو یار اینٹ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دی جائے۔ آج ایک اینٹ بھی جو ہے نا یہ 12 روپے کی ہے ایک اینٹ، اور وہ گری اگر ملے تو کوشش کریں آپ پاس رکھ لیں، کہیں قبرستان میں جائیں ادھر رکھ لیں، کسی کے کام آ جائے گی، یا کہیں دربار کے پاس سے گزریں یا کسی ایسی جگہ سے جہاں کچھ ہو رہا تو ادھر رکھ دیں۔ کانٹے وغیرہ گرے ہوتے ہیں، اکثر لوگ کرتے ہیں نا کٹائی وغیرہ درختوں کی، تو وہ گلی میں پھینک دیتے ہیں، وہ راہگیروں کے لیے ایک بہت بڑا وبال جان بن جاتا ہے۔ اس کی روک رکاوٹ، اور جو یہ اکثر قربانی کے دنوں میں یا کوئی ایسے ویسے دن جو آئیں تو یہ مرغیاں کھا کے تو یہ ہڈیاں ڈال دیتے ہیں راستے میں، جو کسی کے پاؤں میں لگ جائیں یا کہیں اور لگ جائیں تو وہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی کے پاؤں میں چبھ جائے، ہڈی بھی چبھ جاتی ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے ایک تکلیف دہ مسئلہ ہے، جس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس کی تھوڑی سی کوشش کریں کہ ان سے بچا جائے۔ اگر کوئی بندہ محلے میں آپ کو پکار رہا ہے
تکلیف میں بیمار ہے یا اس کو کوئی قانونی پیچیدگی ہے تو مدد کے لیے بلا رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس کی آپ مدد کریں جس طرح کی وہ مدد چاہ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کہ مجھے ہسپتال چھوڑ دو آپ اس کو تانے چھوڑو, نہیں ایسی بات نہیں. اگر کسی کو چاہیے 1.5 کی ضرورت ہے وہ بلا دیں, عیدی والوں کی ضرورت ہے بلا دیں. محلے میں 100 چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کوئی فوتگی ہوتی ہے, کوئی کرسیاں چاہیے, کوئی دریاں چاہیے, تو کوشش کریں کہ وہ یہ بھی ایک صدقہ ہے آج کل ہے جی. مدد کے لیے پکارنے والے کی مدد کرنا بہت بڑا صدقہ ہے. اگر کوئی پانی مانگ رہا ہے, راستے سے گزر رہا ہے, اس کو پیاس لگی ہوئی ہے, پردیسی آدمی یا ویسے ہی کوئی محلے دار گزر رہا ہے, اس کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی پلائیں, یہ بھی صدقہ ہے. بھٹکے ہوئے شخص کو, اگر کوئی بندہ آپ کے شہر میں آتا ہے, اس کو کسی جگہ کا پتہ نہیں ہے, کوئی اسپتال جانا چاہتا ہے کہ فلاں مریض کا پتہ نہیں ہے, اس کو اسپتال کا پتہ نہیں ہے, تو آپ کوشش کریں کہ اس کو ادھر ان کے مقام تک پہنچا دیں. لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے کہ اللہ اللہ ہے, یہ کہنا بھی آج کل صدقہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ, اللہ کی شان بیان کرتا ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرنا, یہ بھی صدقہ ہے. اللہ اکبر کہنا, یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. استغفر اللہ, کہ اللہ سے توبہ استغفار کرنا, جو برائیاں ہم سارا دن کرتے ہیں, شام کو سوتے وقت استغفر اللہ کہتے ہیں, یہ بھی ایک صدقہ ہے. اپنی اولاد کو, اوس پڑوس, اہل محلہ, دوست احباب کے بچوں کو, ان کو جدھر ہو سکے نیکی کا حکم دینا. جہاں حکم چلتا ہے حکم دے لیں, جہاں ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے, درخواست کرنی پڑتی ہے, آپ درخواست کریں, نیکی کریں, نیکی کا درس دیں. برائی سے روکنا بائی ہوک اینڈ کروک. اگر آپ برائی کو روک سکتے ہیں, زبانی طور پہ رک جاتی ہے ٹھیک ہے, ورنہ آپ کوشش کریں, اگر آپ ہمت رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں, آپ کے وسائل ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ اس کو بائی فورس روکیں. یہ واجب ہے آپ پہ, اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے. کہیں یہ آج کل معلوم ہے, اکثر ہوتا ہے کہ لڑکے کھڑے ہیں, اس کو اگر سمجھاتے ہو سمجھ جاتے ہیں, نہیں تو کہیں بھائی ہٹو یہاں. ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. شام کو جاتے ہوئے گھر پھل لے جانا, کسی والدہ کے لیے گفٹ لے جانا, یہ بھی ایک صدقے میں شامل ہو جاتا ہے. 2 لوگوں کے بیچ انصاف کرنا ایک صدقہ ہے. 2 لوگوں کے بیچ انصاف کرنا, اگر آپ کو کہیں بٹھایا جاتا ہے, 2 بندوں کی آپ بات سنتے ہو, تو ان میں سے کوئی بات اگر غلط ہے تو اس کو غلط کہیں. بلا شک وہ بندہ تکڑا ہے, ہمت والا ہے, آپ سے بہادر ہے, سرمایہ دار ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ سرمایہ دار کی طرف ہو جائیں, کمزور کو جناب کہیں کہ آپ غافل ہو جاؤ, نہیں. کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا. اکثر ہوتا ہے بس اسٹینڈ پہ بندے کے پاس سامان زیادہ ہوتا ہے, بچے ساتھ ہوتا ہے, کوئی ان کی مدد اگر کر دیتا ہے, یہ بھی صدقہ ہے. اور کوئی بندہ جا رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا لفٹ دے دیں. ہے تو آج کل ویسے یہ عجیب کام ہے کسی کو لفٹ دینا, بندہ خود ہی بھاگ جاتا ہے لفٹ دینے والے کو بھی, لیکن یہ بھی ایک صدقے میں شامل ہے. اچھی باتیں کرنا, کئی محفل بیٹھے ہیں تو برائی کے خلاف ایک قسم کا جہاد ہے. یہ اچھی باتیں کرنا, نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم ایک صدقہ ہے. مسجد یہاں سے آدھا کلومیٹر دور ہے, اگر جاتے ہیں آپ کی صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے, وہ آپ صدقہ کر کے جا رہے ہو جتنے قدم اٹھا رہے ہو. راستے سے کسی قسم کی تکلیف سے چیز ہٹا دینا. آج کل لوگ مکان بناتے ہیں, گلیوں میں ایسے گند ڈالا ہوتا ہے, یہ ریت بجری اینٹیں, کوئی پتہ ہی نہیں ہے, رات کوئی لائٹنگ کا بندوبست نہیں ہے, صبح اٹھو تو نماز کے لیے لوگ جا رہے تو کوئی گر پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. خود کھانا صدقہ ہے, کہ اپنے ہاتھ سے آپ جو پکا ہوا آپ کے سامنے پڑا اس کو کھائیں, یہ بھی ایک صدقہ ہے. اپنے بیٹے کو کھانا کھلانا, یہ بھی صدقہ ہے. اپنی بیوی کو کھانا کھلانا, اپنے رزق حلال سے کھانا کھلانا, یہ بھی صدقہ ہے. اپنے خادم کو کھانا کھلانا, جو آپ کے پاس, جو آپ کے مطیع ہیں, آپ کے تابع دار ہیں, جو آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں, ان کو کھانا کھلانا, ان کو گفٹ دینا, جی ان کی ضروریات کا خیال کرنا, یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے. اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. اپنے بھائی سے ملنا بھی آج کل مشکل ہو گیا ہے, لیکن کوشش کریں کہ آپ بھائی سے ملیں تو اچھے طریقے سے ملیں. پانی کا ایک گھونٹ پلانا بہت بڑا صدقہ ہے. اکثر لوگ یہ جمعہ کے بعد لوگوں کو پانی شانی پلاتے ہیں, یہ بڑا صدقہ کار ثواب ہے بہت.
اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے. اگر کوئی بھائی گرا پڑا ہے، کاروبار اس کا فلاپ ہو گیا، اس کی مدد کریں اپنی حیثیت کے مطابق. یہ نہیں کہ آپ ڈکیتی کریں اس کی مدد کرنا. نہیں، ملنے والے کو سلام کرنا، راستے میں جا رہے ہیں کوئی بڑا چھوٹا کوئی بھی ملے آپ اس کو سلام کرو، یہ بہت بڑا صدقہ ہے. تمہارے درخت یا فصل سے جو کچھ کھائے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے. آپ ایک فصل بوتے ہیں، اس میں اگر کوئی اناج لگتا ہے، اگر کسی کو ضرورت ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں بھئی آپ لے لیں. اس میں بھوکے کو کھانا کھلانا آج بہت زیادہ. میں ادھر جاتا ہوں راول پنڈی میں، راجہ بازار میں، یہ کمرشل سینٹر میں، فیض آباد میں، یہ گورنمنٹ نے تو بنائے ہوئے ہیں. ادھر سیلانی والوں نے تقریباً 3,000 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، کرسیاں لگی ہیں، ٹیبل لگے ہیں. یہ پنڈورا میں بھی اسی طرح ہے. یہ سید پور روڈ پہ، یعنی سید پور روڈ پہ 6-7 بنے ہوئے ہیں اس طرح کے مراکز. سی ڈی اسٹاپ پہ اسلام آباد میں I-10 میں ادھر بہت بڑا بنا ہوا ہے، جس پہ جناب جوک در جوک لوگ آتے ہیں. اور شام کو تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ شاہزوریں آتی ہیں، انہوں نے پیکٹ بنائے ہوتے ہیں کھانے کے، وہ بہت ساری لیبر کو بانٹ کے چلے جاتے ہیں. یہ کچھ عرصہ پہلے بیریا ٹاؤن والوں نے، ملک ریاض صاحب نے، انہوں نے بھی یہ شروع کیا تھا اور کافی عرصہ کرتے رہے. میں ان کی ایک جگہ گیا تھا کہ انہوں نے 4,000 بندے کا ڈیلی شام کا کھانا دیتے ہیں، 4,000 بندے کا. اور یہ نہیں ہے کہ دالیں یہ وہ نہیں، اچھا کھانا جس کو اچھا کھانا کہتے ہیں، جو لوگ کھا کے دعائیں دیتے ہیں. پانی پلانا بھی صدقہ ہے. 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے. مطلب قرضہ ایک نہیں بندہ دے سکا، اس کا کاروبار نہیں چلا کر پھر مدد کی جائے، یہ بھی صدقہ. کسی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا بھی صدقہ ہے. اگر جا رہے ہیں راستے میں، کوئی بیچارہ جا رہا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی امام مسجد ہے، کوئی لاغر ہے، معذور ہے، ان کو آپ بٹھا لیں، یہ بھی صدقہ ہے. گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت دینا بھی صدقہ ہے. تبلیغ میں اس میں مطلب آ گیا تبلیغ، جیسے یہ ہماری تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں، یہ بھی آج کل ڈسپیوٹڈ میٹر ہو گیا. لیکن یہ کہ وہ ایک صدقے میں آتا ہے کہ آپ اسلام کی طرف راہ اوپر سے ضرورت مند کے کام آنا. یہ وہی بات آ گئی نا، کوئی طالب علم ہے، کوئی مریض ہے، اگر مریض کو خون کی ضرورت ہے، دوائیات کی ضرورت ہے، اہل محلہ میں کوئی رات کو بیان رہا ہو، اس کی ضرورت پوری کر دینا بھی صدقہ ہے. علم سیکھ کر مسلمانوں کو سکھانا. اگر آپ پڑھے لکھے ہو، آپ کے محلے میں کوئی بچے ایسے ہیں جو ٹیوشن وغیرہ نہیں رکھ سکتے، آپ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں. پہلے یہی ہوتا تھا، محلے کے بزرگ جو سے پاس بٹھا لیتے، قرآن پاک پڑھا دینا، حدیث سکھا دینی، یعنی اچھی باتیں سکھانی. آج وہ وقت نہیں ہے، وقت بدل گئے ہیں. آپ کسی کے گھر 2 دفعہ جائے تو کہتے ہیں شاید اس کو کوئی مطلب ہے. یہ فحشی عام ہے، یہ اس کو روکنا بھی یہ صدقہ ہے. آپ یہ پڑھ لیں، آپ نے جو میں نے بتائی ہیں یہ آپ سن لیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے. کسی کی بات کو غور سے سن لینا بھی صدقہ ہے. یہ آگے اپنی اولاد کو، اپنے ملازمین کو، بیوی بچوں کو، بچیوں کو یہ ساری چیزیں بتانا بھی صدقہ ہے. تو آپ ان کو یہ جو چیزیں میں نے بولی ہیں ان کو آپ آگے شیئر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس کا اجر آپ کو دے گا. اللہ پاک ہر مسلمان کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اس سے معاشرہ میں کافی برائیاں ختم ہو جائیں گی. میرا اللہ آپ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہر قدم پہ رہنمائی فرمائے، ہماری اولادوں کو ہماری خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر ایک مسلمان ایک دوسرے کے کام آئے. اللہ پاک ایسا معاشرہ ہمارا قائم ہو جائے کہ تمام لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کے کام آئیں. جزاک اللہ. اللہ پاک سب کا امین. نصر و پاکستان زندہ باد.